أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل جلاله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ کی توفیق سے پچھلے خطبے میں قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی جھاڑ پھونک سے متعلق چند اہم باتیں پیش کی گئی تھیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جھاڑ پھونک یہ مسنون اور مستحب ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ انسان خود اپنا علاج کرے یا کسی بیمار کو دم کر دے، پڑھ کر پھونک دے، چاہے وہ روحانی امراض ہوں یا جسمانی بیماریاں ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رقیہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رقیہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ 70,000 لوگ آپ کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب و عذاب، یعنی نہ ان کا حساب ہوگا اور نہ انہیں اللہ عذاب دے گا، بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے، جن کے بارے میں دوسری حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ یہ بلا حساب و عذاب جو جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں قال 70,000 او 700,000، 70,000 ہوں گے یا 7 لاکھ ہوں گے، راوی کو شک ہے، لیکن یہ مسئلہ پہلے ہی واضح کر دیا گیا تھا کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ 70,000 کی تعداد بہت کم ہے، اللہ تو اضافہ کر دے، تو ہر 1000 پر اللہ نے 70,000 کا اضافہ کر دیا، ہر 1000 پر 70,000 کا اضافہ کر دیا، پھر آپ نے دعا فرمائی تو ہر ایک پر 70,000 کا اضافہ ہوا۔ یہ 70,000 لوگ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، وجوہہم کصورۃ القمر لیلۃ البدر، یہ 70,000 لوگ جو لوگوں سے طلب نہیں کرتے کہ مجھے جھاڑو، بلکہ خود اپنا علاج کرتے ہیں، یا کسی مریض کو خود سے دم کرتے ہیں، طلب نہیں کرتے کہ مجھے پھونک دیجئے مجھے پھونک دیجئے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، یعنی ان کے چہرے روشن ہوں گے، جیسا کہ تیسری حدیث سن لیجئے: ان اول زمرۃ من امتی تدخل الجنہ صورتہم کصورۃ القمر، میری امت میں پہلی جماعت جو 70,000 کی تعداد ہوگی، بلکہ اس سے بڑھ کر 7 لاکھ ہوگی اور اس سے بھی زیادہ، اول اور آخر کو ملا کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ والذین یلونہم کاشد کوکب فی السماء دریہ اضاءۃ، والذین یلونہم اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ، دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو ان کے مقابلے میں ایمان میں اور عمل میں تھوڑا کم ہوں گے، لیکن ان کے چہرے بھی آسمان کے تارے کی طرح جگمگائیں گے۔ جس طرح آسمان میں ستارے ٹمٹماتے ہیں اور آسمان کے ستاروں سے زمین کے اندر خوبصورتی بڑھ جاتی ہے،
آسمان کی خوبصورتی تو ہے لیکن خوبصورتی بڑھ جاتی ہے تو ستاروں کی طرح جگمگائیں گے. دوسرے نمبر پر یہ وہ لوگ ہوں گے لا تباغض بینہم ولا تحاسد، جن کے دلوں میں بغض اور عداوت نہیں ہوگی. لا یبولون ولا یتغوطون ولا یطفلون، نہ ان کو پیشاب کی حاجت ہوگی، نہ قضاء حاجت کی حاجت ہوگی، نہ تھوک نکلیں گے، نہ بلغم ہوگا، کچھ نہیں، صاف ستھرے ہوں گے. اللہ اکبر. اس لیے محدثین نے تمام روایتوں کو جمع کرتے ہوئے کہا کہ جن کا عقیدہ بھی پختہ ہوگا، جن کا عمل بھی ٹھوس ہوگا، جن کے دل صاف ستھرے ہوں گے، اور ان کے صفات میں سے یہ ہے کہ لا یسترقون، جو دوسروں سے پھکواتے نہیں ہیں، ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، بدفالی نہیں لیتے، محرم کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھتے، سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھتے، یوم الاربعاء کو، چہار شنبہ کو منحوس نہیں سمجھتے، کسی دن کو حقیر سمجھنا. سعد اور نحس جو جنتریوں میں نکلا ہوا ہے، جس طرح برادران وطن کے ہاں یہ چیز رائج ہے، مسلمان بھی ان ایام میں شادی کرتے ہیں اور دوسرے ایام میں شادی نہیں کرتے. یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے. جو اس سے بچے گا وہی بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا. اس سے ایمان اور عقیدے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ولا یکتوون، تو داغ کر علاج نہیں کرتے. داغ کر علاج کرنا جائز ہے. بسا اوقات آپ نے اسعد بن زرارہ کا علاج داغ کر کرایا، ابی بن کعب بیمار تھے، ان کا علاج داغ کر کرایا. جہاں بالکل آخری ضرورت ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج کافی اور شافی نہ ہو تو داغ کر علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے. لیکن کنٹینیو مسلسل یہ مرض نہیں ہونا، جب بیمار ہو داغ کر علاج کر رہے ہیں. کبھی کبھار اسی ضرورت پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ حدیث بھی بخاری کی الشفاء فی ثلاث، 3 چیزوں میں شفا ہے: شربت عسل، وشرطت محجم، وکیت نار، وانہا امتی عن الکی. آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے. شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا شفا و رحمت للمؤمنین. بھائی شہد میں شفا ہے تو کیا شہد کی بوتل کو کوئی آدمی گردن میں لٹکاتا ہے تو شفا ملے گی؟ بلکہ اس کو پینا پڑتا ہے. تو قرآن میں بھی شفا ہے تو پڑھنا پڑے گا. تو شہد میں شفا ہے. بلکہ امام حاکم نے روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اور یہ حدیث حسن درجے تک ہے، بعض علماء نے توثیق کی: علیکم بالشفاءین، 2 شفا کو لازم پکڑو. 2 شفا، 2 چیزوں میں شفا ہے، اس کا استعمال کیا کرو، یعنی عادت بنا لو. القرآن والعسل، قرآن تو شفا ہے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا، اور شہد میں بھی شفا ہے، شہد کا بھی استعمال کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول یحب الحلباء والعسل، آپ عسل شہد کو اکثر استعمال کیا کرتے تھے. اسی لیے تو حضرت زینب نے ڈیلی آپ کو پلانا شروع کیا شہد. عصر کے بعد جو واقعہ پیدا ہوا آپ کے ازواج مطہرات کے درمیان، جو اختلاف پیدا ہوا، تو آپ نے کہا کہ شہد میں کو لازم پکڑو اور شہد سے پہلے قرآن کو لازم پکڑو. یہ شفا ہے. الشفا کہا آپ نے، یعنی بہت ساری، دیکھیے شفاؤن کہتے تھے، کامن ناؤن ہے، لیکن الشفا کا پروپر ناؤن ہے، یعنی اللہ نے اس میں اسپیشل شفا رکھی ہے. شفا ہے اس کے اندر، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اس میں. تو شہد میں شفا ہے. اسی طرح پچھنا لگوانے، جس کو پچھنا کہتے ہیں، حجامہ میں شفا ہے. یہ حدیث ہے نا، حجامہ میں شفا ہے. سب سے بہتر علاج جو تم کرتے ہو کیا ہے؟ حجامہ ہے. آپ کو میں نے حدیث بہت پہلے سنائی ہے، آپ بھول گئے ہوں گے آپ لوگ. کیا معراج میں جو گئے ہیں تو جس آسمان کے فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو ان آسمان کے فرشتوں نے آپ کو مبارکبادی دی اور کہا کہ اپنی امت کو حجامے کا حکم دیجیے، کیونکہ اس میں شفا ہے بیماریوں کا. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا داغ کر علاج کرنے میں شفا ہے، لیکن میں منع کرتا ہوں. منع سے مراد یہ نہی تحریمی نہیں ہے، کہ منع جب آپ کریں تو اس کی 2 قسم ہیں، ایک ہے نہی تحریمی اور ایک ہے نہی تنزیہی. یعنی حرام تو نہیں ہے لیکن بچنا بہتر ہے. داغ کر علاج کرنا اچھا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے ذریعے عذاب دے گا. لہذا آنکھ کے ذریعے عذاب، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ، آنکھ کے ذریعے اس کا رب ہی عذاب دے گا. اس لیے کھانا اگر گرم آئے تو اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے، ٹھنڈا کھانا کھانا چاہیے، ہے نا. اس لیے جب کوئی خادم تمہارا کھانا لائے اور ٹھنڈا کھانا لائے تو اس کو کھانے میں شریک رکھو، یا نہیں تو اس کے ہاتھ میں 1-2 لقمہ رکھ دو. یہ حدیث بھی ثابت ہے.
تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 70,000 لوگ جائیں گے، 14ویں کی چاند کی طرح ہوں گے، روشن ہوں گے وہ لوگ، دل بالکل پاک صاف ہوگا ان کا، اور پاکیزہ زندگی ہوگی، اللہ کا قرب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی حاصل ہوگی، اللہ کی رضامندی و خوشنودی ہوگی، رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ تو اس میں اہم ترین صفت یہ کہ آدمی اپنے ایمان کو درست کرے، عقیدہ یقین، یعنی ایمان اور یقین جتنا مضبوط ہوگا نا اتنے ہی آپ کے اعمال آسمان کی طرف چڑھیں گے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، عقیدے کو زیادہ مضبوط کریں، عقیدہ مضبوط ہوگا تو عمل بھی صحیح ہو جائے گا، لیکن جو عمل صحیح کرتا ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کا عقیدہ درست ہو، سمجھ گئے نا؟ عقیدہ صحیح ہو، یقین اللہ پہ بڑھا دیجیے، پاور بڑھ جائے گا، پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے، یہ کلمات تسبیح و تہلیل نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ لہذا اس بات پر آئیے کہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اعراب آئے، دیہاتی لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ نتداویٰ، کیا ہم علاج کریں یا اللہ پہ بھروسہ کر لیں؟ بھائی ہم علاج کریں اپنی بیماریوں کا یا اللہ شفا دینے والا ہے؟ آپ نے فرمایا تداووا فإن اللہ لم ينزل علی داء الا انزل له الشفاء وفي روایت الا انزل له دواء، علاج کراؤ، کیونکہ اللہ نے جتنی بیماری نازل کی ہے ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا بھی نازل کی ہے، شفا بھی نازل کی ہے، ہر بیماری کی۔ امریکہ کے اگلے 5 سالوں میں 5,000 ایسی بیماریاں ہوئی جن کا علاج ہی ان کو نہیں معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک کینسر کا علاج نہیں ہو رہا تھا، لیکن الحمدللہ میری آنکھوں کے سامنے بہت سارے مریض اچھے ہو گئے ہیں۔ جو چند لوگوں کو تو خود جانتا ہوں، اپنے گھر کا واقعہ ہے، مدینے میں دیکھا ہوں، ہندوستان میں دیکھا ہوں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ علمہ من علمہ، جس کو علم ہو گیا تو علم ہو گیا، اور جس کو علم نہیں ہوا تو وہ نادان رہا۔ لیکن اللہ نے شفا نازل فرمائی ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے دوا کے طور پہ نازل کیا ہے۔ لیکن بسا اوقات بہت سی ایسی جسمانی بیماریاں ہیں جہاں دوا کام نہیں کرتی، وہاں شفا کام کرتی ہے۔ آپ سمجھ گئے میرے اشارے کو؟ دوا کا مطلب لکل داء دوا ہے نا، مسلم شریف کی حدیث، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَاءٌ الدَّوَاء فَبَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ اگر دوا بیماری کے مطابق ہو گئی تو اللہ کے حکم سے شفا ہوگی، اور کبھی دوا دا بن جاتی ہے، ریئیکشن ہو جاتا ہے، کبھی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ لیکن قرآن کو اللہ نے دوا نہیں بتایا، قرآن کو شفا بتایا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، 57 نمبر کی آیت سورہ یونس کی۔ اے ایمان آئے دنیا کے لوگوں، خطاب ہے پوری دنیا کے لوگوں کو، مسلم اور کافر، عرب و عجم سب، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جس میں تمہارے لیے بیماریوں کا علاج ہے، گناہوں سے بچنے اور شبہات اور شہوات کا علاج ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ کلام آ گیا جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن جسمانی اور بیماری، جسمانی اور روحانی، جسمانی اور قلبی دونوں بیماریوں کا علاج ہے، لیکن روحانی بیماریاں زیادہ دور ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے لفی الصدور کا شفاء نکرہ، یعنی دلوں کے اندر جو شبہات ہے، جو شہوات ہے، جو کینہ کپٹ بغض و حسد ہے، جو دلوں کے اندر بے چینی ہے، ڈپریشن ہے۔ یہ ڈپریشن دماغ میں بعد میں آتا ہے، اصل دل ہے، دل میں سکون ہے تو دماغ بھی سکون ہے، دل میں بے چین تو دماغ بھی بے چین ہوتا ہے۔ دل اور دماغ کا کنیکشن ہے، دماغ بہت ساری چیزوں کو کیچ کرتی ہے اور دل تک بھیجتی ہے، دل فیصلہ کرتا ہے، دل اگر قبول کر لیا تو سکون ہے، دل نے انکار کر دیا تو بے چین۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دلوں کے لیے شفا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں ذکر فرمایا کہ مطلق شفا ہے، جس طرح دل کے لیے شفا ہے اسی طرح سے جسم کے لیے بھی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ شفاؤن یعنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا جس کا ایمان اور جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے لیے قرآن بہت زیادہ شفا ہوگا۔ قُلْ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔
جو قرآن کو اپنی دل کی بیماریوں کے لیے شفا نہ سمجھے، جو قرآن کو اپنے لیے ہدایت کے ذریعہ نہ سمجھے، جو قرآن کو اپنے لیے رحمت اور سلامتی کا سبب نہ بنائے، دنیا کی کوئی دوا اس کو شفا نہیں دے سکتی ہے۔ جو قرآن کو شفا نہ سمجھے، امام ابن قیم نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی دوا اور دنیا کا کوئی علاج اس کے لیے شفا کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ دلیل اللہ فرماتا اولم یکفہم ان انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک الرحمہ وذکری لقوم یؤمنون، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر ایسی کتاب نازل کی جو تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے؟ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے؟ ان فی ذلک الرحمہ، اس قرآن میں رحمت بھی ہے، ان فی ذلک رحمت و ذکر، اور نصیحت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ بلکہ اللہ نے کہا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، قرآن میں ہدایت بھی ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج، دل کے لیے ہدایت، دماغ کے لیے ہدایت، زبان کے لیے ہدایت، آنکھ کے لیے ہدایت، پاؤں کے لیے ہدایت۔ ہر تمام اعضاء صحیح کام کریں گے اگر قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن کے ذریعے دم شروع کریں۔ وہدن، اور اس میں ورحمہ، اور اس میں رحمت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور ایمان والوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں من لم یکفہ القرآن فلا کفاہ اللہ، اللہ اکبر، ومن لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ، جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہوگا اللہ اس کے لیے کسی چیز کو کافی نہیں کرے گا، اور جس نے قرآن کو اپنی ہدایت اور شفا کا ذریعہ نہیں سمجھا اللہ اس کو کبھی شفا نہیں دے گا۔ اگر جسمانی بیماریاں دور بھی ہو گئی، دلوں کو شفا نہیں مل سکتی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کی جو صورتیں بتائی گئی ہیں ان کی 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، رقیہ کرنا جائز ہے 3 شرطوں کے ساتھ، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہر کر سکتے۔ میں نے بتایا تھا کہ کھانا آپ کھائیں گے پیٹ ہمارا بھرے گا، پانی آپ پئیں گے پیاس ہماری بجھے گی نہیں، تو قرآن آپ پڑھیں گے ہمیں فائدہ کیسے ہوگا؟ آپ خود پڑھیے، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بنے گا۔ اور قبر میں فَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ دَفْعَةُ التِّلَاوَةِ، قبر میں جب میت رکھا جاتا ہے عذاب سر کے پاس سے آتا ہے۔ جو دنیا میں آپ نے قرآن پڑھا، خوب تلاوت کی، یہ قرآن کی تلاوت اس عذاب کو دور کر دے گی۔ تو اس لیے ہر آدمی کو اپنا علاج خود کرنا چاہیے۔ وقت ضرورت آپ دوسروں کا علاج کریں لیکن دوسروں سے طلب نہ کریں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی دم کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں جن میں سے بعض کا ہم تذکرہ کریں گے، لیکن علاج کے لیے شرط یہ ہے کہ ان یکون بکلام اللہ وباسمائہ وصفاتہ۔ نمبر 1، قرآن کے ذریعے علاج ہو، قرآن کی آیات کے ذریعے، کیونکہ آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا عالجیہ بکتاب اللہ، اس لونڈی کو جو نظر لگ گئی ہے، نظر لگنے سے موت زیادہ ہوگی نا امت میں، معلوم ہے نا، اکثر ما یموت من امتی بعد قضاء اللہ یقدر بالانفس بالعین والحسن، اس امت میں نظر لگنے سے سب سے زیادہ موت ہوگی، حسد کے ذریعے، نظر کے ذریعے اس امت میں سب سے زیادہ موت ہوگی۔ معمول العین حق، نظر لگنا حق ہے، ولو کان شیء سابق القدر سبقت العین، نظر اور تقدیر کا مقابلہ ہوا، نظر اور تقدیر کا کیا ہوا؟ کمپٹیشن ہوا، مقابلہ ہوا، قریب تھا کہ نظر تقدیر سے آگے بڑھ جائے، لیکن نظر نہیں بڑھ سکی، تقدیر آگے بڑھ گئی، یعنی جس طرح تقدیر میں لکھے ہوئے کو کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ مطلب ہوا اس کا۔ اسی طرح نظر لگنے سے انسان کو نقصان پہنچے گا ہی۔ صحابی کی نظر صحابی پہ لگ گئی ہے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ کے کلام سے ہو، اللہ کے اسماء صفات سے ہو، نمبر 1۔ نمبر 2،
عربی زبان کے وہ کلمات جن میں اللہ کی تعریف اور بڑائی ہو۔ نمبر 3، رقیہ کرنے والا اور جس کو رقیہ کیا جا رہا ہے، شفا کے لیے شرط ہے کہ یہ کرے کہ ان الرقیۃ لا تؤثر بذاتها، رقیہ میں شفا نہیں ہے بلکہ شفا اللہ کی طرف سے۔ یہ ایک عمل ہے جو آپ نے التمسوا قدر اللہ بشرع اللہ، یہ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دے گا، رقیہ کے ذریعے شفا دے گا، یہ سبب ہے، لیکن شفا اللہ کی طرف سے۔ رقیہ فی نفس ہی شفا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ رقیہ فی نفس ہی شفا ہے تو اس کی مثال وہی ہوگی کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی نا، اس رات میں بارش ہوئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کہ تم کو معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ سارے صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے رب نے کہا کہ جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتی، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے، یہ مانسون سے بارش نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیے ماہر موسمیات میں کیا پیشن گوئی کی تھی کہ حیدرآباد میں بہت بھیانک بارش ہونے والی ہے، اور بسا اوقات پیشن گوئی کے مطابق بڑے بڑے اسکول بند ہو گئے۔ کہاں ہوئی بارش؟ معمولی بارش ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش سے نوازے گئے، بارش ہوئی اللہ کے فضل اس کی رحمت سے، اللہ فرماتا ہے وہ میرے اوپر فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب، وہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہے، ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، مانسون کا انکار کرنے والا ہے، وہ مجھ کو رب مانتا۔ لیکن جس نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں موسم کی وجہ سے بارش ہوئی، نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی، مانسون کی وجہ سے بارش ہوئی، جس نے یہ کہا فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب، فذلک مؤمن بالکواکب وکافر بی، وہ ستاروں پر ایمان لانے والا ہے، اس نے ستارے کو رب بنا لیا، میرے ساتھ انکار کرنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس نے یہ کہا کہ رقیہ میں شفا ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اس کا ایمان رقیہ پہ ہو گیا۔ رقیہ بذات خود ایک ذریعہ ہے، لیکن شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، یہ 3 شرطوں کے ساتھ رقیہ کرنا جائز ہے، آپ خود کریں دوسرے کریں۔ نمبر 1، اللہ کے کلام سے ہو، اللہ کے اسماء و صفات سے ہو، یا عربی کلمات جس میں اللہ کی تعریف ہو۔ نمبر 3، یہ عقیدہ رکھے رقیہ کرنے والا ہے جس کو کیا جائے کہ رقیہ فی نفس ہی شفا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے شفا ہے تو فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں سنانا چاہ رہا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں عوف بن مالک سے روایت کیا کہ عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کننا نرقى فی الجاہلیہ، جاہلیت میں جب اسلام کی نعمت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، لوگ شرک و بت پرستی میں تھے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایمان کی کچھ خوشبو تھی، توحید کی کچھ باتیں پائی جاتی تھی، اسی لیے تو وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور زمزم کا پانی پلاتے تھے، ستو گھور کر پلاتے تھے، وہ بھی اللہ کا نام لیا کرتے تھے، مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے تھے، لیکن خوشحالی میں شرک کرتے تھے۔ تو کہا کہ ہم لوگ جاہلیت کے زمانے میں رقیہ کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے، آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہم جھاڑ پھونک کریں یا چھوڑ دیں؟ تو آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، جو جھاڑ پھونک کر رہے ہو وہ کلمات کیسے ہیں وہ تو پیش کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رقیہ کرنے والے کو چاہیے کہ عالموں سے رجوع ہو۔ کس سے رجوع ہو؟ یعنی وہ شیخ الکل فی الکل نہ بنے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آتا، جو پوری زندگی گھومتے پھرتے رہے، لیکن جو ہے جس طریقے سے شیشے میں بہت سارے ڈاکٹروں کا عیب چھپ جاتا ہے الا ماشاء اللہ، اسی طرح جن کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے آتا وہ لوگ اس وقت کے بہت بڑے راقی بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو رقیہ کر رہے وہ پیش کرو۔ رقیہ کرنے والے اگر خود مختار ہو گئے، خود سے علاج کرنے لگے، تو کبھی نہ کبھی وہ شہوات کے فتنے کا گرفتار ہوگا، عورتوں کے فتنے کا شکار ہوگا، یا شبہات کا شکار ہوگا۔ شیطانوں کا حملہ رقیہ کرنے والوں کو بھی بہت ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ بہت زیادہ خود اپنے اوپر رقیہ کرے، توحید کے کلمات کو پڑھے، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے۔ تو اس لیے راقی کو چاہیے کہ علماء سے رجوع ہوں۔ دلیل موجود ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء جا چکے، اب ہم انبیاء کے بعد انبیاء کی دعوت کو آگے پھیلانے والے کون ہیں؟ انبیاء کے جانشین اور وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اپنے رقیہ کو پیش کرو۔
لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرکا، ایسی پھونک میں، ایسے رقیہ میں، ایسے جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جس میں شرکیہ کلمات نہ ہو. کیا مطلب؟ توحید کے کلمات ہوں، جس سبح القدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یا اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. یہ سب ہے. یا ما من مسلم يعود مريضا الا قال 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. جو مسلمان کسی مریض کی عیادت کرے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، کتنی بار؟ 7 بار، تو اللہ اپنے فضل سے اس مریض کو یقیناً شفا دے گا. ہمارے قریبی جاننے والے تھے جن کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ 50-50 بچ بھی سکتا نہیں بھی بچ سکتا، اس لیے کہ دماغ سے لے کر جسم کی ہڈیاں تک ٹوٹ چکی تھی. لیکن مریضوں کی عیادت کے لیے اس پر ایک یہ حدیث لکھ دی گئی کہ جو کسی مریض کی عیادت کرے تو 7 بار یہ دعا پڑھے. جتنے لوگ آتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے کیونکہ لکھی ہوئی تھی دعا نا گیٹ پر. اللہ رب العالمین نے مکمل شفا دی اور ابھی ماشاءاللہ بہت پاکیزہ اور حلال روزی کما رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کسی بھی مریض کی عیادت کرو تو 7 بار یہ دعا پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بہت عظیم ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. تو اللہ یقیناً شفا عطا فرمائے گا اگر موت مقدر نہیں ہے، نہیں تو کم سے کم آرام تو ضرور دے گا. اس لیے یہ کلمات بھی ہیں کسی بھی بیماری کے اندر. نمبر 2، حفصہ کا واقعہ ہے کہ شفا بنت عبداللہ ان صحابیات میں ہیں جن کو لکھنا پڑھنا معلوم تھا. ایک ان صحابیات میں ہیں جن کو رقیہ میں مہارت تھی. اللہ تعالیٰ سب کی تاثیر الگ الگ دیتا ہے، کچھ تجربات بھی ہوتے ہیں. نمبر 3، شفا بنت عبداللہ ان صحابیات میں جن کو ملک کی باغ دوڑ اور سیاست کا علم تھا. عورتوں میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ذہین بنا دیتا ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پریشان ہوتے تھے ملک کی باغ دوڑ کے بارے میں، ملک کا قانون چلانے کے بارے میں، تو شفا بنت عبداللہ سے مشورہ لیا کرتے تھے. اللہ نے بعض عورتوں کے اندر وہ خوبیاں پیدا کی ہیں، وہ صلاحیت پیدا کی ہے. تو شفا بنت عبداللہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو میں حفصہ کے پاس تھی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ حفصہ کے گھر میں شفا بنت عبداللہ آئی تھی. آپ نے فرمایا الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتیها الکتابہ. جس طرح تم نے حفصہ کو لکھنا سکھلایا، لکھنا تمام صحابیات کو نہیں معلوم تھا. حفصہ لکھنا پڑھنا سیکھی کس سے؟ شفا سے. کہا کہ جس طرح تم نے لکھنا پڑھنا سکھلایا اس رقیۃ النملہ یعنی دونوں جانب پہلو، یعنی اس طرف اس سائیڈ میں اور اس سائیڈ میں زخم ہوتا ہے، اس کو محدثین نہیں تشریح، دائیں پہلو اور لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ میں زخم ہوتا ہے، چھوٹا سا زخم جو بڑھتا چلا جاتا ہے. کہا کہ اس کا علاج اس کو سکھاؤ، بتاؤ کہ اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، دم کے ذریعے بھی اور دواؤں کے ذریعے بھی، دونوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج بتاؤ اس کو. یا دوسرا معنی محدثین نے کہا کہ آپ نے آہستہ آواز میں کہا تھا کہ رقیۃ النملہ کے معنی یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کی کیسے خدمت کرنی چاہیے اور بیوی کو شوہر کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، گھر میں کیسے رہنا چاہیے، گھر کے ماحول کو کیسے پاکیزہ بنانا چاہیے. دونوں معنی محدثین نے لکھا ہے. یہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین بعض لوگوں کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے. قل واللہ احد تو سب پڑھتے ہیں لیکن سب کی تاثیر الگ الگ. سورہ فاتحہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن امام حرم کی تاثیر ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. تو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو پروفیشنل جو یہ راقی نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اگر کچھ مل گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو پیشہ نہیں بناتے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں سبحان اللہ. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ، جس طرح آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے تھے، اسی طرح آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے بال بچوں میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار پڑتا تنفذ علیہ بالمعوذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کرتے تھے.
جس طرح آپ نے حسن حسین کو اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ کر دم کیا، اور کہا فإن اباکما کان یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، یعنی تمہارے آبا و اجداد میں اسماعیل اور اسحاق یہ دعا پڑھ کر پھونکا کرتے تھے، وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو پڑھ کر کے پھونکا ہے۔ تو آپ کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتے رشتہ داروں میں تو آپ قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس پڑھ کر دم کرتے، بلکہ فلما مرضه الذي مات فيه، جب آپ مرض الموت میں گرفتار ہو گئے، فلما اشتد وجعه یہ روایت بھی ہے، آپ کی تکلیف بڑھ گئی، آپ پر بے ہوشی کا عالم ہونے لگا، آپ کی آواز نہیں نکلتی تھی، ایسے وقت میں پانی اپنے پیشانی پر ملتے تھے اور کہتے تھے ان للموت لا الہ الا اللہ، ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، موت کی سختیاں بھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت انفض علیہ وامسح بیدہ، یا بھی روایہ اقرأ علیہ بالمعوذات، میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کر پھونکتی تھی اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسم پر ملتی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں قرآن کی عام آیتیں پڑھ سکتے، آیت الکرسی پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے، وہیں اسپیشل رقیہ والی دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس ہیں، جو خاص طور سے جب آپ پر سحر اور جادو کا حملہ ہوا، لبید بن عاصم یہودی نے آپ کی داڑھی کے بال لے لیے اور پھر جادوگروں سے ملاقات کی اور اس کو ایک پتلا بنایا، کھجور کے خوشے میں ڈالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کلمات جو جادو کے کلمات پڑھے گئے، یہاں تک کہ آپ پر تکلیف ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ آپ بیویوں سے مل رہے ہیں لیکن ملتے نہیں تھے، جسم متاثر ہوا لیکن روح متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے وحی کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ وحی کا تعلق جسم سے نہیں، وحی کا تعلق دل سے۔ آپ کا جسم متاثر ہوا، اس کی مدت کیا تھی اللہ کو معلوم، یہاں تک کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس نازل ہوئی اور آپ پڑھ کر پھونکتے تھے اور گیرہ کھل جاتی تھی، کھلتی گئی، یہاں تک کہ شفا یاب ہو گئے۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ زوران کنویں میں جو جادو کر کے ڈالا گیا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کنویں کا پانی سرخ ہو چکا تھا، بخاری کی حدیث ہے، کنویں کا پانی کیا ہو چکا تھا؟ سرخ ہو چکا تھا، اور اس کے دائیں بائیں جو کھجور کے درخت تھے، اس درخت کے جو پتے تھے یا درخت کی جو شاخیں تھیں، ان کی شکل شیطان کی شکل ہو گئی تھی۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نقصان پہنچاتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے، امتحان اللہ لیتا ہے، کبھی کبھی غلط لوگوں کو بھی اللہ کچھ دے دیتا ہے آزمائش کے لیے۔ دجال تو آئے گا نا، آسمان سے بارش برسائے گا تو کیا وہ حق پر ہے؟ مردہ آدمی کو زندہ کر دے گا، جہاں سے وہ گزرے گا شہد کی مکھیوں کی طرح سے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں کہیں گے تو جھوٹا ہے، ان کے جانور مر جائیں گے، مریں گے نا۔ امتحان ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن خود پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے تو اس کو نہیں مٹا سکتا۔ اس کی دونوں آنکھ عیبدار ہوگی، ایک آنکھ تو بالکل دھسی ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ کیا ہوگی؟ انگور کی طرح سے بالکل پھلی ہوئی ہوگی، دونوں آنکھ عیبدار ہوگی، اپنی آنکھوں کے عیب کو نہیں ہٹا سکتا۔ تو اس کا مطلب کبھی مکار عیار لوگوں کو بھی اللہ کچھ چیزیں دے دیتا ہے، اس سے کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے کثرت سے پڑھیے، کثرت سے۔ اور تجربات بھی بتاتے ہیں کہ 3 بار 5 بار 7 بار، یعنی ان اللہ وتر یحب الوتر، طاق عدد کو اللہ تعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے، طاق کو، تو اس کے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے اور شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كانت به قرحة او جرح قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هكذا، یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ جب کسی انسان کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی، اور تکلیف کی تفسیر کی گئی زخم ہوتا یا پھوڑا پھنسی ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو لیتے ایسے، یہی تفسیر کی سفیان نے اور امام نبی نے، انگلی کو لیتے ایسے تھوک لگاتے ہے نا، اور
آپ مٹی میں ملاتے اس کو اور کہتے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا. اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں. ہماری مٹی سے مراد صرف مدینے کی مٹی نہیں ہے بھائی. اللہ کے نبی کا دین صرف مدینے کے لیے نہیں تھا. جو بعض لوگوں نے کہا کہ خاک مدینہ میں شفا ہے تو اس حدیث کو لے لیا. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھوک لگاتے اور اس کے بعد مٹی میں اپنی انگلی کو ڈالتے اور کیا پڑھتے بسم اللہ, اللہ کے نام سے. تربت ارضنا, ہماری مٹی, ہماری زمین کی مٹی. کیا ہوگا اگر اس کے ذریعے ہمارے بیمار کو شفا ملتی ہے لیکن رقیہ سے شفا نہیں ملتی, میرے ذریعے شفا نہیں ملتی بلکہ باذن ربنا, میرے رب کے حکم سے. میرے جاننے والے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بڑے بڑے زخم ہو گئے تھے, علاج کرا کر کے تھک گئے, لیکن جب انٹرنیشنل چینل, ربانی چینل کا جو ربانی نسخہ ہے, میں نے جب اس پر عمل کیا تو اللہ نے مرض کو دور کر دیا, شفا ہو گئی. کیوں؟ خیر ما وقر فی القلب الیقین. سب سے بہتر چیز جو انسان کے دل میں جاگوزی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ یقین ہے. یقین کے ساتھ پڑھو گے تو شفا ہوگی. ڈاکٹر پہ یقین ہے, اللہ کے کلام پہ یقین نہیں ہے, رسول اللہ کی حدیث پہ یقین نہیں ہے, یقین کر کے پڑھو. اس لیے کبھی کبھی کافر ہے, مشرک ہے, اسلام کی نعمت سے محروم ہے, لیکن جب قرآن حدیث سے علاج کیا جاتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں ان کے پاس اللہ کا کلام ہے. جس طرح ایک نو مسلمہ کہتی ہے کہ میرے والد تو ایمان نہیں لائے, اللہ نے مجھے ایمان کی نعمت سے نوازا, لیکن ہمارے گھر میں یہ مشہور تھا کہ بڑے بڑے پرابلمز اور بڑی بڑی مصیبتیں جب دور نہیں ہوتی تو ہمارے گھر کے لوگ, ہمارے والد وغیرہ, اور خاص طور سے جو پیسے وغیرہ لوگوں سے آنا ہوتے نہیں آتے تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے یقین کر کے. یہ واقعہ یقینی طور پر آپ کو میں دکھلا سکتا ہوں. لا الہ الا اللہ بعد اب تو یوٹیوب پہ یہ موجود ہے. اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہو جاتے تھے. تو کبھی کبھی ایک کافر غیر مسلم ہے لیکن کسی مسئلے میں اس کو اللہ پہ یقین ہو گیا اور قرآن و سنت کے علاج پر یقین ہو گیا تو اس کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو پاتا ہے. میں نے دیکھا ہے راقیوں کے پاس, بے شمار راقیوں کو دیکھا ہوں سعودیہ میں الحمدللہ, جہاں جہاں معلوم ہوا وہاں جا جا کے دیکھتے تھے ان کا علاج کا طریقہ کیا ہے, عربوں کا طریقہ کیا ہے, حجموں کا طریقہ کیا ہے, سب دیکھا میں. تو میرے پاس تمام کا خلاصہ یہ ہوا کہ غیر مسلموں کو زیادہ شفا ملتی ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غیر مسلم جو کلمات پڑھ رہا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, وہ یاد کیا بعد آپ تک, یہاں تک کہ میں نے دیکھا اس کا آپریشن ہو چکا ہے. واللہ جسم کے کسی حصے میں بھی میں بھول رہا ہوں, غالباً ہاتھ میں یا کہاں پر, میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں. زخم ہو چکا ہے, آپریشن ہو چکا ہے کینسر کا, پھر بھی زخم دوبارہ ابھر گیا. اس نے مہینوں تک رقیہ کیا, قرآن کو سنا. یہ میں دیکھی ہوئی بات بول رہا ہوں اور خود وہ دعائیں پڑھا, میں نے خود سنا ہے اس کو قرآن پڑھتے ہوئے. واللہ العظیم اب تک اس کو دوبارہ کینسر نہیں ہوا, اللہ کی قسم. یقین ہمارا کمزور ہے, ایمان کمزور ہے. ڈاکٹروں پر, اسباب پر ہم یقین زیادہ کرتے ہیں. سنیے حدیث, ابو سعید خدری کی حدیث, خلاصہ بتا رہا ہوں. کہ ناس من اصحاب النبی مروا بحی من العرب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گزر ہوا ایک قبیلے سے, عرب کے قبیلے سے, اور یہاں کا طریقہ تھا عربوں کا, چاہے کوئی بھی آپ کے دروازے پہ آ جائے آپ مہمان نوازی کیجئے. عرب لوگوں میں تمام خرابیاں تھی لیکن اخلاق بہت اچھا تھا, مہمان نوازی تھی, غریبوں کی مدد کرتے تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے بدر کے قریب 2 سال تراویح پڑھائی ہے. میں نے دنیا کی تاریخ میں ایسی مہمان نوازی اب تک نہیں دیکھی, پڑھی تو ہے. میں نے 2 سال بدر کے قریب کیا پڑھایا, تراویح پڑھائی. ایسی مہمان نوازی میں نے نہیں دیکھی. جب میں نماز پڑھ کر آتا تھا میرے کپڑے اور میرے بستر سب صحیح. جب کھانے کا وقت ہوتا تھا ایک مشروب نہیں, ماشاءاللہ مشروبات کثیرہ, یعنی عصیرات کثیرہ, یعنی یہاں سے لے کر وہاں تک مشروبات ہوتے تھے, انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی تھی. واللہ اکرمونی غایت الاکرام لا اکرام بعدہم ہؤلاء العرب, ایسا اکرام کیا, ایسی تعظیم کی, میں نے ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اس قبیلے کے فلم یقروہم ولم یضیفوہم فاشتکا سیدہم, انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی, کوئی اسلام سے نفرت ہے. چنانچہ اللہ نے سزا دی, من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب,
جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مہمان آئے آپ کے پاس، آپ مہمان نوازی نہ کریں تو اس کو حق حاصل ہے کہ آپ کے جیب سے پیسہ نکال لے. یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا پیسہ نکال کے کھا سکتے ہو اگر تمہارا جیب شریف کام نہ کرے، اور اتنا پیسہ نہ ہو کہ ٹوٹل ہوٹل میں جا سکو. اب بھوک لگی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. من نزل بقوم فعلیہم ان یقروا ویضیفوہ، اس کی مہمان نوازی کرے. فلہ ان یعقبہم بمثل قراہ، یعنی اگر مہمان نوازی نہ کرے تو اپنی مہمان نوازی کے مطابق اس کا کوئی سامان یا اس کا پیسہ لے سکتے ہیں. جب ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی، فاشتکا سیدہم اے لدغت العقرب سیدہم، بچھو نے ڈس لیا ان کے سردار کو اور وہ الٹ پلٹ کرنے لگا. یتقلب علی الفراش یتألم یتوجع کثیر، بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی. تو وہ لوگ مجبور ہو کے آ گئے صحابہ کے پاس کہ ہمارے سردار کو اشتکا سیدنا لغدت اقرب سیدنا هل عندکم من دوا، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، کیا تمہارے پاس دوا ہے؟ صحابہ جو ہے کہتے کہ ہم رقیہ اتنا اچھا نہیں جانتے تھے، لیکن ایک صحابی نے کہا مجھے معلوم ہے رقیہ، پہلے سے رقیہ کرتے آ رہے تھے، اللہ نے تاثیر دی تھی. بعض روایت میں ابو سعید خدری تھے. کہا فجعل رجل منا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایک صحابی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے شفا دے دی. کیا ہوا؟ کأن لم یکن بہ وجع، یعنی ایسا لگا کوئی بیماری نہیں ہے، یعنی بیماری دور ہوگی. کأنما نشط من العقال، ایسا لگا کہ بہت بڑی بندھن سے آزاد ہو گیا. امام ابن قیم فرماتے ہیں جس کو پڑھا گیا المقروء علیہ هو الکافر المشرک والقاری هو المومن، پڑھنے والا مومن ہے، جس کو پڑھا گیا وہ کافر ہے. شفا ہوئی کہ اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ یہاں ہم کو شفا ملے گی، اس لیے شفا ہے. ہم پورا قرآن سنتے ہیں، رات دن پڑھتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر شفا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یقین میں کمی ہے. کذالک بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام ایمان والوں کو شفائے جسمانی اور شفائے روحانی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں رقیہ کرنے اور لوگوں کو تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. محترم حضرات، ایک اہم حدیث رہ گئی، لیکن وقت کی کمی سے میں حدیث تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ کبھی کبھی نیک لوگوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے اور بیمار بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی کی حدیث العین حق، النظر لگنا کیا ہے؟ حق ہے. اس سلسلے میں بخاری مسلم میں جو واقعہ موجود ہے کہ حضرت سہل بن حنیف ان 4 صحابہ میں ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف نکلے اور راستے میں غسل کر رہے تھے. عامر بن ربیعہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، جاؤ جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. جب دیکھا وہ غسل کر رہے ہیں تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اتنا خوبصورت آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں. قال ما رأيتك اليوم ولا جلدا مخبى، میں نے کسی کنواری عورت کو بھی تمہاری طرح خوبصورت نہیں دیکھا. اتنا کہنا تھا کہ ان کو نظر لگ گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا هل تتهمونه من احد، کیا کسی کو متہم کرتے ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کہا عامر بن ربیعہ نے ایسے ایسے کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور کہا فتقید علیہ وقال علی ما یقتل احدکم اخاہ، کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو کہیے، یہ نہیں کہ یار بڑی خوبصورت گاڑی خریدو جی، تمہاری دکان تو بڑی اچھی ہے، اتنا پیسے کہاں سے آیا؟ حرام ایسا کہنا. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ بہت اچھے ہیں آپ، بہت پسند ہے، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوب زکوٰۃ نکالنے والا بنائے، یعنی زیادہ مال دے تاکہ خوب زکوٰۃ نکالے. یہ سب کہنا ٹھیک ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت ما یعجبک، جب تم کو کوئی چیز پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو. فلیدع لہ بالبرکہ کا لفظ ہے، برکت کی دعا کرو، بارک اللہ کہو، دوسروں کو بارک اللہ کہو. دوسروں کے کیا کہیں گے؟ بارک اللہ. اور اپنی اولاد اور اپنے مال کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ دوسروں کو برکت کی دعا دیں گے. خود انسان اپنی خوبصورتی کو دیکھے، اپنے مال کو دیکھے، اپنے بچے کو دیکھے تو کیا کہے؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا اچھا لگا تو ماشاء اللہ لا قوت، اپنے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور دوسروں کے لیے بارک اللہ. یہ قرآن اور حدیث میں مناسبت ہو گئی. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بارک اللہ ہی کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہنا درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں تو بارک اللہ کہہ دیجئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ چہرہ دھو، چہرہ کو دھویا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اپنے کہنیوں کو دھویا، اپنے گھٹنوں کو دھویا، دونوں پاؤں کے کنارے کو دھویا، اور ازار کے اندر یعنی شرمگاہ کا جو حصہ ہے اس کو بھی دھویا، اور پھر اس کو ٹب میں جمع کیا گیا. کس میں جمع کیا گیا؟ ٹب میں. اور پھر ان کو وہ پانی ان کے جسم پہ ڈالا گیا. سبحان اللہ، لیس بہ باس، ایسا لگا کوئی بیماری ہی نہیں ہے، ساری تکلیف دور ہو گئی. تو نظر لگتی ہے، اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ بھائی ہم پکڑ نہیں سکتے کس نے کیا کہا، تو قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس پڑھیے. بیر کی پتیوں سے ابن بطال نے لکھا ہے، امام ابن باز بھی کہتے ہیں کہ یہ دوا سے اس کا تعلق ہے، اس لیے کوئی اس کو بدعت نہ کہے کہ بیر کی پتیوں کو پتھروں پہ پیس دیا جائے اور آیت السحر یا قل آیت الکرسی یا قل واللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس قل یا الکافرون والآیات الاخری، دوسری آیتوں کو پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد میں اس سے غسل کراؤ. انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے کیا ہوگی؟ شفا ہوگی. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. چونکہ پچھلے ہفتے رقیہ کا موضوع آیا تھا اس لیے میں نے بہت ہی مختصر طور پر یہ پیش کر دیا ہے. لیکن یہ حدیث بھی ان الرقیٰ والتمائم والتولۃ شرک، منتر سے جھاڑ پھونک کرنا، منتر شرکیہ کلمات، منتر سے جھاڑ پھونک کرنا، والتمائم تعویذ لٹکانا، یہ سیپ لٹکانا، یہ چین پہننا، یا اسی طریقے سے پیتل والی انگوٹھی پہننا بیماری دور ہونے کے لیے. والتمائم والتولۃ، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے مٹھائیوں پر پڑھ کر دینا. شرکن، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیکھا کہ دھاگا بندھا ہوا ہے، کہا کہ یہ کیا ہے؟ عبداللہ کے گھر والے تو شرک سے بے نیاز ہیں. فوراً انہوں نے دھاگا توڑ دیا، کہا ھذا خیط رقی لی وکانت عینی تقذف فاختلف الی فلان یہودی، میری آنکھ میں تکلیف تھی، فلاں یہودی سے رقیہ کرواتی تھی، اور اس نے یہ دھاگے پر پڑھ کر کے دیا ہے. جس طرح کہتے ہیں اجمیر کا دھاگا ہے، نعوذ باللہ، فلاں درگاہ کا دھاگا ہے. یہ دھاگا کمبخت اتنا کمزور ہے کہ ہاتھ سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو تمہیں کیا بچائے گا؟ خاک بچائے گا. تمہارا ایمان دھاگے پر ہے. کہا کہ یہ تو شرکیہ کام ہے، پڑھا جاتا ہے تو شیطان اس وقت بھاگ جاتا ہے. شرکیہ منتر پڑھنے پر بھی فائدہ ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود کا اس وقت بھاگ جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ حملہ کر دیتا ہے. فَإِذَا رَقَى سَكَنَتْ یعنی وَتَخَنَّسْ ثُمَّ يَأْتِي الشَّيْطَانُ إِلَى فِي جَسَدِ ابن آدم، پھر دوبارہ حملہ کر دیتا ہے. انہوں نے کہا الا اعلمک کما علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو وہ دعا نہ سکھلاؤں؟ الا اعلمک کما علمنی رسول اللہ، کیا وہ دعا نہ سکھلاؤں جو رسول اللہ نے سکھلایا صلی اللہ. یہ دعا پڑھ کر پھونکا. عبداللہ بن مسعود کی بیوی کی آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی. اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. میں نے اپنی دعوتی فیلڈ میں دیکھا کہ ایک بیمار مدتوں سے بیمار ہے، سارے ڈاکٹروں سے علاج کرا کے تھک گیا، تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے. لیکن جب حصن المسلم کا نسخہ دیا گیا، حصن المسلم کا صبح شام کی دعائیں پڑھائی گئی، کہا کہ جب سے حصن المسلم صبح شام کی دعائیں پڑھی، اذکار الصباح والمساء، دوبارہ وہ بیماری نہیں ہوئی، دوبارہ بیماری نہیں ہوئی. ہمارے استاد کہتے ہیں سبحان اللہ کہ میں سب سے مشہور ڈاکٹر کے پاس گیا، میرے ہاتھ کی تکلیف دور نہیں ہو رہی تھی، نہیں فائدہ ہوا، بیماری بڑھ گئی. اخیر میں نے سورۃ الفاتحہ اور بعد قرآنی سورتوں کے ذریعے پڑھ کر کے دم کرنا شروع کیا. اللہ نے ہمیشہ کے لیے تکلیف دور کر دی، پھر زندگی میں کبھی وہ تکلیف نہیں ہوئی. اور اس طرح کا واقعہ امام ابن قیم کا بھی میں پہلے پیش کر چکا ہوں. اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.